اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نحل کی 98 آیہ کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا۔ عزیزان گرامی، ہم تب انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنے کا وعدہ کر کے آئے ہیں، اور اس دنیا میں رہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے تمام ضروری معاملات بھی طے کیے جائیں، لیکن توجہ الی اللہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ رہیں، اور دنیا کا ہر کام ہم اس کی مرضی اور منشا کے مطابق کریں۔ لیکن اسی دنیا میں ایک مخلوق ایسی ہے جو ہمیں مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اور اس کی بارگاہ سے ہٹانے کی کوشش کرتی، اور وہ ہے شیطان۔ آپ جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اس کی دشمنی رہی تو اولاد آدم کو بھی اس نے نہیں چھوڑا، اور اس کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ اولاد آدم کو سیدھے راستے سے بھٹکا دے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم والہ نے اس کے تمام ایسے معاملات، ایسی حرکتیں جو انسان پر غلبہ پا سکتی ہیں، ان سے متعلق اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے تمام ہدایتیں ہمیں عطا فرمائیں کہ تم اس دنیا میں آئے ہو، تمہارا مقصد تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اس کا مطیع و فرما بردار ہونا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر باش سمجھو۔ ہاں، جب اس کو راندہ درگاہ کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و عم والہ سے اس نے مہلت مانگی اور کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے، اور اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک انہیں تیرا ناشکرہ اور نافرمان نہ بنا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی اور یہ بتا دیا کہ جو میرے مخلصین بندے ہوں گے وہ تیرے جال میں نہیں پھنس سکیں گے، تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اب دو قوتوں کے درمیان انسان ہیں، رحمانی قوت اور شیطانی قوت۔ شیطان مختلف اندازوں سے انسان کی فطرت سے مختلف طریقوں سے اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر شیطان کو مہلت دی تو انسان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا شیطان کے لیے، بلکہ اپنے انبیاء اور نیک مقرب بندوں کو بھی بھیجا
تاکہ وہ بندوں کو بتاتے رہیں کہ وہ اس طرح بھی بہکا سکتا ہے، اس طرح بھی بہکا سکتا ہے، یہ بھی جال پھینک سکتا ہے۔ اور ان بندوں پر بھی اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے بچ کر دکھایا کہ کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس ہانکے ہوئے مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو جب تم قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ سورہ نحل میں آیت مبارکہ۔ اسی آیت کی وجہ سے ہم لوگ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم جس میں شیطان کی دخل اندازی کا اندیشہ ہو تو ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک میں نزول کے حساب سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس طرح نہیں۔ ہم جب بھی قرآن پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم تو قرآن مجید فرقان حمید میں اسی طرح نازل ہوئی، لیکن اعوذ باللہ جو ہے وہ سورہ نحل میں اس طرح آئی کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تقریباً وہی معنی، وہی مفہوم اور 90% کلمات بھی قرآن پاک کے ہی ہیں جو ہم اعوذ باللہ من الشیطان، لیکن ہم شروع کرتے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ ظاہر ہے جب ہم خود کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم اعوذ باللہ کہتے ہیں، صیغہ ہم وہ استعمال کرتے ہیں کہ جو ہم اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر کیونکہ حکم ہو رہا ہے کہ تم پناہ مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ حاصل کرو، مانگو شیطان مردود سے، تو یہی وہ اعوذ باللہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، اپنے نیک اور مقرب بندوں کے ذریعے ہمیں بتایا کہ شیطان سے کس طرح بچا جائے، اور ہمیں اپنی طرف بلانے کے لیے اس نے ان بارگاہوں کی طرف متوجہ کیا کہ اگر تم میری طرف آنا چاہتے ہو، مجھ سے جو ہے مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے پیاروں کے قریب ہو جاؤ، تم مجھے وہیں پاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مواقع عطا فرمائے، اور آج جو ہم اگر کسی طرح بھی کسی معاملے میں بھی شیطان سے بچتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی کی وجہ سے بچتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک عام قاعدہ ہے دنیا کا کہ اگر کسی سے خطرہ ہوتا ہے تو ہم اس سے بڑے کی پناہ تلاش کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارا دشمن کہیں موجود ہے اور ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا تو وہ ہمارے لیے بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ نظر تو آتا نہیں، پتہ نہیں کس طرف سے حملہ کر دے، کہاں چھپا ہوا ہے۔ تو ہمیں ایسے کی مدد اور ایسے کی پناہ حاصل کرنی ہوگی جو ہمارے دشمن کی بھی نظروں سے اوجھل ہو، دشمن اسے نہ دیکھ سکتا ہو۔ یہاں بھی صورتحال ایسی ہے کہ شیطان اگرچہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا، کبھی کس لباس میں، کبھی کس انداز میں، کبھی کس کیفیت میں وہ ہم پر حملہ آور ہوتا ہے۔ جو دشمن نظر نہ آئے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ کیسے بچا جائے؟ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا ذکر فرمایا کہ اس سے بچنے کے لیے میری پناہ حاصل کرو، کیونکہ تم اپنے دشمن کو نہیں دیکھ سکتے اور تمہارا دشمن مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تمہیں کسی بھی انداز میں بہکانے کی کوشش کرے، تمہیں کسی بھی انداز میں تم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے، لیکن جب تم میری پناہ میں آؤ گے تو وہ میری پناہ میں آئے ہوئے شخص کو بہکا نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ مجھے دیکھتا ہی نہیں، دیکھ ہی نہیں سکتا۔
تو ہمیں اس قوت کی پناہ میں آنا ہے جو شیطان سے بھی بڑھ کر ہے۔ شیطان کی قوت جس کے آگے مغلوب ہو جائے، ہمیں اس ذات کی پناہ حاصل کرنی ہے، اور وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ کی۔ میں نے اسی لیے اس موضوع کو عنوان سخن بنایا کہ آج کا یہ دور بڑا فتنوں کا دور ہے۔ ہم ذرا ذرا سی باتوں پر اپنے راستے سے ہٹ رہے ہیں، اور شیطان نے آج ہمیں راستے سے ہٹانے کے لیے، آج ہی نہیں، اس کی یہ عادت ہے، جو جیسا ہوتا ہے اس کو اس کے حساب سے ہی وہ ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے۔ کوئی عالم ہوگا تو اس کے سامنے مولوی بن کر آئے گا، کوئی پیر ہوگا اس کے سامنے پیر بن کر آئے گا، کوئی کیسا ہوگا جس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو اسی فیلڈ کے حساب سے اس کو بہکانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس کا پہچاننا ضروری ہے۔ ہم اس کو پہچانے کیسے؟ راہزن راہبر کے روپ میں ہیں۔ آج اتنا زیادہ یہ معاملہ بڑھ گیا کہ ہمیں اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو گیا۔ اگر آج ہم نے اس کی پناہ نہیں لی تو ہمیں راستے سے بھٹکانے کے لیے ایسے ایسے معاملات تیار کر لیے گئے ہیں کہ ہم راستے سے بھٹک رہے ہیں۔ کیفیت یہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جس سے ہم مل رہے ہیں وہ ہمارا مخلص ہے یا ہمارا دشمن ہے۔ ایسی کیفیت میں ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ حاصل کریں۔ کیسے پناہ حاصل کریں؟ اس کی صورت یہ ہے، میرے والد محترم حضرت اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زمانے میں، ہمارے پیر بھائی موجود ہیں، ایک روحانی کورس مرتب کیا تھا۔ اس میں کچھ وظائف منتخب کیے تھے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ یہ پڑھو۔ اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی 1.25 لاکھ پڑھنے کے لیے فرمایا تھا کہ یہ اعوذ باللہ کا ورد کرو اور اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ تمہیں نہیں پتہ کہ تمہارے سامنے آنے والا تمہارا رہبر ہے یا تمہارا دشمن ہے۔ جب یہ زبان سے نکلتا رہے گا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف توجہ رہے گی تو رب تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آپ کے اندر سے ایک روحانی کیفیت ایسی ابھرے گی جو بتائے گی کہ ہاں یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ ویسے انسان کے اندر اللہ نے ضمیر نام کی جو چیز رکھی ہے وہ یہی چیز ہے، لیکن ہم اس کو اپنی خرافات کے ذریعے، اپنی دھوکہ دہی کے ذریعے، اپنے جھوٹ کے ذریعے، اپنے گناہوں کے ذریعے اس کو دبا دیتے ہیں۔ وہ آواز ہمارے اندر سے بالکل دب کر کمزور ہو جاتی ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بندہ متوجہ ہوتا ہے تو رب کائنات اس آواز کو اتنا بلند کرتا ہے کہ اندر سے وہ آواز آتی ہے۔ جب بندہ کسی گناہ کی طرف جاتا ہے، آواز آتی ہے کہ نہیں، یہ تمہارا راستہ نہیں، یہ تمہارا راستہ نہیں ہے، تم غلط راستے کی طرف جا رہے ہو۔ بظاہر بہت اچھا سب کچھ دکھایا جا رہا ہے، لیکن اگر اس راستے پہ چلو گے تو آگے چل کر تمہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گڑبڑ کا حصہ بننا پڑے گا۔ یہ کیفیت ہے۔ دوسری صورت جو شیطان سے بچنے کی ہے وہ یہ ہے، یہ بھی میرے شیخ اور میرے والد محترم کا سبق، کہ جب تم پر شیطانی قوتیں غلبہ حاصل کرنے لگیں، جب شیطانیت تمہیں اپنے اندر سمونے لگے اور تمہارا خیال رحمان سے زیادہ شیطان کی طرف جانے لگے، تو پھر تم اپنے قلب کے اوپر اللہ کے ذکر کی ضربیں لگاؤ۔ یہ جو ہم محفل کے شروع میں ذکر کرتے ہیں، یہ ہر جمعرات کو ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ کہ وہ
انسان کے دل کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس طرح کہ اس کا دل خراب کر دو، تو جب دل کے اندر خرابی پیدا ہو جائے تو پورا جسم جو ہے وہ اس کے اثر میں آ جائے گا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کے مصداق کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو صحیح ہے، اگر وہ فساد میں آ گیا تو انسان فساد میں آ جاتا ہے، اور وہ ہے دل۔ انسان کا یہ دل جب گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہونے لگتا ہے، شیطانی غلبے کی وجہ سے سیاہ ہونے لگتا ہے، تو پھر اسی ذات کی طرف بندے کو متوجہ ہونا پڑتا ہے، اور اپنے قلب کے اوپر اللہ 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 کی ضربیں لگائی جاتی ہیں۔ سانس روک کر اللہ کی نام اس میں گرامی کو لیا جائے، جیسے ہی وہ ذکر شروع ہوتا ہے، جیسے ہی وہ نام جپا جانے لگتا ہے، فوراً ہی وہ شیطان اندر سے نکل کے بھاگتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جب رحمان کا نور دل میں داخل ہو جائے گا تو پھر شیطان اس دل کو سیاہ نہیں کر سکتا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے اس کو کس طرح خراب کروں۔ کبھی اس کو حرام لقمہ کھلاتا ہے کہ اس کو کچھ ایسا حرام کھلا دو 40 دن تک ویسے ہی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور جب جسم میں حرام لقمہ چلا جاتا ہے تو ظاہر ہے اس سے جو نشو و نما ہوتی ہے، خون بنتا ہے، تو پھر خون اس شیطانی اثرات کے پورے جسم کے اندر دوڑنا شروع ہو جاتا ہے، پھر انسان سے کوئی اچھی حرکتیں سرزد نہیں ہوتی ہیں، غلط حرکتیں سرزد ہوتی ہیں۔ تو اب کوشش یہ کرو کہ وہ تمام چیزیں جو تمہارے جسم کے وہ اعضاء جو اوپن حصے ہیں اور باہر کے معاملات کو تمہارے جسم میں لے سکتے ہیں ان کو بچاؤ۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہماری آنکھیں کھلی ہیں، یہ باہر سب کچھ دیکھنے کی طاقت رکھتی ہیں، اب ان کو بچانا ہے، کیونکہ جو کچھ یہ دیکھ کر اندر سموئیں گی وہی ہمارے دل اور دماغ کے اندر چلا جائے گا۔ ہمارا منہ کھلا ہے، ہم بظاہر بولنے کے لیے کھولتے ہیں، لیکن ہم اسی منہ کے ذریعے کچھ کھاتے بھی ہیں، کچھ پیتے بھی ہیں۔ اگر اس کھلے ہوئے حصے سے کوئی چیز جسم میں چلی جاتی ہے تو پھر وہ حرام لقمے کی وجہ سے یا حرام مشروب کی وجہ سے پورا جسم جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا۔ پھر شیطان کی یہی کوشش ہے کہ وہ اس طرح آ کر نہیں بہکاتا، بلکہ وہ جسم کے اندر ایسی چیز داخل کر دے تاکہ انسان اپنے کنٹرول میں آ جائے۔ ان کیفیات سے بچیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہمارے بزرگان دین اور اولیاء کاملین اپنے لیے غذا میں بھی احتیاط، نگاہوں میں احتیاط، سماعت میں احتیاط، گفتگو میں احتیاط، زبان میں احتیاط، اتنی احتیاط کہ اپنے جسم کو اس کے ہر حملے سے بچاتے رہے یہاں تک کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنی پناہ کی آغوش میں لے لیا۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کو اس نے بہکانے کی کوشش کی، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ انہوں نے جو کنکری ماری، آج تک وہ کنکریاں حاجی مارتے ہیں۔ حضور غوث اعظم عبادت میں مشغول ہیں، ایک دم نور کی چادر تن گئی، آواز آئی، عبد القادر تم نے اتنی عبادت کر لی، جاؤ آج سے تم پر نماز معاف ہوگی۔ اب یہ امتحان تھا، وہ رحمانی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کیفیت میں بہکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ میں ان کو کوئی منظر دکھاؤں گا تو نہیں دیکھیں گے، میں ان کو کسی عورت کی طرف راغب کروں گا تو نہیں راغب ہوں گے، کسی غلطی، کیونکہ یہ عبادت میں مشغول ہیں۔ اب ان کو عبادت کے ہی زمرے میں ان پر حملہ کیا جائے، اور ایک مصنوعی نورانی چادر تان کے کہا تم پر نماز معاف کر دی۔
اس وقت اللہ کی وہ پناہ کام آئی جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پناہ میں لیے ہوئی تھی۔ اندر سے بتایا جب نبی کریم علیہ السلام پہ نماز معاف نہیں ہوئی تو تم پر نماز کیسے معاف ہوگی؟ فوراً اندر سے اس کیفیت نے جھنجھوڑ کے کہا کہ یہ کبھی رحمانی قوت نہیں ہو سکتی، یہ شیطانیت ہو سکتی ہے۔ آپ نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، وہ چادر ایک دم ہٹ گئی اور ایک مکروہ صورت میں وہ ان کے سامنے آ گیا اور کہا عبد القادر آج تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا ورنہ میں تمہارا ایمان لے گیا تھا۔ آپ نے فرمایا ابھی بھی تو دھوکہ دے رہا ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو آج علماء جس زد میں آ چکے ہیں۔ ہم عالم ہیں، ارے وہ جاہل ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے۔ تھوڑے تھوڑے علم پر اتنا غرور تکبر۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں ابھی بھی تو مجھے دھوکہ دے رہا ہے، میرے علم نے نہیں اللہ کے فضل نے مجھے بچایا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے جو آدمی مستقل خوف خدا میں رہے، ڈرتا رہے، ارے ادھر نہ چاہوں گا تو یہ نہ ہو جائے، ادھر بولوں گا تو یہ نہ ہو جائے، یہ کھاؤں گا تو یہ نہ ہو جائے۔ جب اس کیفیت میں آتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہر دم میری طرف متوجہ رہتا ہے، لہذا میں اب اس کو بھٹکنے نہیں دوں گا۔ قدم قدم پر رہنمائی ہوتی ہے، قدم قدم پر اس کو بتایا جاتا ہے۔ اب عزیزان گرامی وقت مختصر ہے، موضوع بڑا طویل ہے اور اس پر ہمیں مزید گفتگو کرنی تھی لیکن وقت کم ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو پہلے اللہ کی پناہ حاصل کریں، نماز میں جب جانے لگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ حاصل کریں، کیونکہ نمازیوں کو بھی بہکاتا ہے، وہ روزداروں کو بھی بہکانے کی کوشش کرتا ہے، سب کو کسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو ایسی کیفیت میں ہم دو چیزوں کو اپنے اوپر لازم کریں، ایک تو کم از کم دن میں جب یاد آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کریں، اور دوسرا ہر نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے قلب پہ اس میں اللہ لکھا ہوا تصور کر کے اللہ 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 کی ضربیں لگائیں تاکہ شیطان ہمارے اندر سے نکلے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ آپ اس طرح اس کی پناہ بھی حاصل کریں گے، لیکن اس وقت شیطان بڑی خوبصورت شکل کے اندر آ کر بڑے اچھے مواقعوں کو دکھا کر آپ کو اپنی طرف لانے کی کوشش کرے گا۔ اس وقت آپ کا اپنا ول پاور دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف رحمانیت ہے، ایک طرف نورانیت ہے اور دوسری طرف شیطانیت ہے، ہم کس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمارا اپنا امتحان ہوگا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کیفیات میں اپنے آپ کو سنبھالیں۔ ہم سب ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں اور اس دنیا سے جانا ہے، اور وہ ہمارے نزع کے عالم تک ہمارا پیچھا کرے گا، اور اس کی کوشش ہوگی کہ آخری وقت میں بھی ہمیں اس کو کوئی حرام لقمہ کھلا دوں یا کوئی ایسی بات کروا دوں کہ یہ دنیا سے بے ایمان جائے۔ تو ہمیشہ یہ دعا بھی کرو کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور اس کے لیے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی متوجہ رکھو اور درود پاک کا ورد بھی کرتے رہو، کیونکہ جب تم یہ کرو گے تو یہ بات یاد رکھنا میرے آقا کسی کا رکھتے نہیں ہیں۔ کبھی بھی ان کو یاد کرنے والے کو، ان سے محبت کرنے والے کو سرکار ایسے طرح نہیں چھوڑ دیں گے، وہ اس وقت بھی مدد کے لیے ضرور تشریف لائیں گے کہ میرا یہ امتی مجھ سے محبت کرتا رہا، مجھے یاد کرتا رہا، تو میں اس کو ایسے موقع پہ شیطان کے لیے کیوں چھوڑ دوں۔ ضرور کلمہ زبان سے نکلے گا، ضرور ایسے معاملات ہوں گے جو یہ آدمی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، گناہوں سے بچاتا رکھے، شیطان کے مکر و فریب سے بچائے، اور اس کے لیے ہمارے اندر شعور پیدا فرما دے۔ باری تعالیٰ مختلف لباسوں میں یہ آ کر ہمیں بہکانے کی کوشش کر رہا ہے،
کرتا رہا ہے، ہماری نمازوں کا خشوع و خضوع ختم کر دیتا ہے۔ الہ العالمین، ہم تیری پناہ حاصل کرتے ہیں، اپنی پناہ میں لے لے اور ہمیں اپنا مقرب بندہ بنا دے۔ ہمارے دلوں سے شیطانیت کو ختم کر دے، ہمارے خیالات سے شیطانیت کو ختم کر دے، ہمارے دماغوں سے، ہماری سوچ سے شیطانیت کو ختم کر دے، اپنے اور اپنے حبیب کی سچی محبت پیدا کر دے، اور اسی محبت میں زندگی اور اسی محبت میں ہمیں موت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔